صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ماہ رجب المرجب کی فضیلت، اہمیت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ، بد کلامی سے بچنے کا روحانی عمل۔ اس حوالے سے کہ جس شخص کی زبان پر گالیاں اور فحش الفاظ زیادہ جاری ہوں، بعض اوقات ہم گالیاں بول رہے ہوتے ہیں یا فحش الفاظ بہت زیادہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں، تو ایسا شخص کہ جس شخص کی زبان پر گالیاں اور فحش الفاظ زیادہ جاری ہوں اور وہ کسی طرح زبان کو پاک نہ رکھ سکتا ہو، تو 9 مرتبہ مٹی کے کورے پیالے پر، مٹی کا پیالہ لے، نیا پیالہ لے، کورے پیالے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو لکھے۔ 9 مرتبہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا حمیدو لکھے، پھر اسی اسم مبارک کو 90 مرتبہ پڑھے۔ 9 مرتبہ کورے پیالے پر لکھے، انگلی سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور پھر 90 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی اسم مبارک یا حمیدو پڑھے، اور پڑھ کر پیالے پر دم کر دے اور اس پیالے میں پانی پیتا رہے، انشاءاللہ ضرور بد کلامی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بری عادات سے نجات کے روحانی وظائف۔ بعض اوقات بحیثیت انسان، بندہ مومن بری عادات میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بھی اگر برے معاملات، بری عادات میں مبتلا ہے تو اس کو بچانے کا ضرور، بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، اور یہ چند ایک روحانی وظائف ہیں، یہ بھی لازمی کریں۔ پہلا یہ ہے کہ 7 کنکریاں لے کر قبرستان میں جائیں، 7 کنکریاں لیں، قبرستان میں جائیں اور ہر کنکری پر سورۃ اللہب 14 مرتبہ پڑھیں۔ ہر کنکری پر 7 کنکری ہوں گی، ہر کنکری پر سورۃ اللہب 14 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں یہ کہیں فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفن ہوں، فلاں بن فلاں کی بری عادتیں دفن ہوں۔ پہلے فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لیں کہ جس سے چاہتے ہیں کہ بری عادتیں دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور دوسرے فلاں پر اس کی ماں کا نام لیں، اور پھر ان 7 کنکریوں کو کسی پرانی قبر میں ڈال دیں، یعنی اگر کوئی پرانی قبر تھوڑی سی کھلی ہو وہاں پر ڈال دیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ ہر بری عادت سے نجات ملے گی۔ تو لازمی یہ عمل کیجئے بری عادات سے نجات کے لیے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے، روحانی وظیفہ یہ ہے کہ چند ایک اسماء مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ان اسماء مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر جو شخص بری عادات میں مبتلا ہے اس شخص کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں، تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں ڈال دیں، رکھ دیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو کاغذ پر لکھے ہیں، تو جس شخص سے بری عادت چھڑانا مقصود ہے، جب اس کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو بری عادات سے اسے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور یہ تکیہ پھر دوسرا شخص اپنے سر کے نیچے نہ رکھے، کوئی اور شخص اس تکیے کو استعمال نہ کرے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ہیں، کاغذ پر پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، دوسری لائن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، یہ 5 مرتبہ یا حفیظو لکھیں گے، پھر 5 مرتبہ یا ودود لکھیں گے تیسری لائن میں، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود۔ تو یہ کاغذ پر 3 لائنوں میں یہ لکھ کر وہ کاغذ جو ہے جو بری عادات میں مبتلا ہے اس کے تکیے کے اندر روئی کے بیچ میں رکھ دیں،
اور وہ تکیہ صرف وہی استعمال کرے، کوئی اور استعمال نہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو جو شخص بری عادات میں مبتلا ہے، بری عادات سے اسے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ جو بری عادتوں کا شکار شخص ہے، جب وہ سویا ہوا ہو تو اس پر سورہ اخلاص 21 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ، سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بری عادتوں میں مبتلا شخص ہر طرح کی بری عادات سے نجات پا جائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف بری عادات، برے اعمال، گناہوں سے چھٹکارا پانے کے، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگی جائے، اور جو بھی اس برے عمل میں مبتلا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھایا بھی جائے، اور خصوصاً یہ عمل لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا، اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے ہی، اللہ ہی کی توفیق سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ اپنے معمول کا لازمی حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی فرد کا، کسی بھی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، رجب المرجب، یہ اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کن اعمال سے بچنا چاہیے، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اگر رجب المرجب کی فضیلت کی بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ التوبہ میں آیت مبارکہ 36 میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 12 اسلامی مہینوں کا تذکرہ بھی فرمایا، اور پھر خصوصاً 4 اسلامی مہینے جو بہت زیادہ، سارے مہینے، سارے دن، سبھی اوقات اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ کی رحمتوں کو نزول ہر لمحہ ہر لحظہ ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے فرمایا ہے، جو بہت ہی محترم ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور کب سے ہیں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا اس وقت سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہی ہے۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، دین اسلام، دین سلامتی ہے، اور بالکل سیدھا سادہ دین ہے۔ اور پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر، ویسے تو ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی عبادت میں محو رہنا ہے، مشغول رہنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے لو لگانی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اب جانوں پر ظلم مت کرنے سے مراد گناہوں سے بچنے کا تو حکم ہے ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال جو ہے، جنگ قتال وغیرہ، اس کو منع فرمایا، حتیٰ کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی عرب کے لوگ جو ہیں
ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں وہ لڑتے نہیں تھے، ان مہینوں میں وہ سکون سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بہرحال 12 مہینے ہیں اسلامی جو ماہ مبارکہ ہیں، جن میں سے اسلامی مہینے کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہے، یہ بھی حرمتوں والا مہینہ ہے، پھر صفر المظفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاول ہے یا جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الثانی یا جمادی الثانی، جمادی الاخرہ، اور پھر 7واں مہینہ رجب المرجب ہے، پھر شعبان المعظم ہے، پھر رمضان المبارک ہے، پھر شوال المکرم ہے، پھر ذی القعدہ ہے، پھر ذی الحجۃ الحرام ہے۔ تو یوں یہ 12 ماہ مبارکہ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، یہ 12 ماہ مبارکہ جو ہیں یہ بھی تخلیق فرما دیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اسی حیت، اسی کیفیت، اسی حالت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی تھی، زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ اور فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کی تفصیل، ان کے نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فرمایا 3 لگاتار حرمت والے مہینے نام لے کر فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، یہ چاروں لگاتار مہینے ہیں۔ جو آخری 2 مہینے اور پہلا مہینہ یہ لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، فرمایا 3 لگاتار مہینے۔ اور پھر فرمایا اور قبیلہ مدر والوں کا رجب جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا 4تھا مہینہ قبیلہ مدر والوں کا رجب کا مہینہ جو کہ کن 2 مہینوں کے درمیان ہے، جمادی الاخری جسے ہم جمادی الثانی کہتے ہیں جو ابھی تکمیل پا چکا، ختم ہو گیا، اور فرمایا شعبان کے درمیان، چونکہ رجب سے پہلے جمادی الاخری ہے اور رجب کے بعد شعبان المعظم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ رجب المرجب کون سا مہینہ ہے، جو جمادی الاخری یعنی جمادی الثانی جسے ہم کہتے ہیں اور شعبان المعظم ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں رجب کو قبیلہ مدر کی طرف نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قبیلہ مدر کی طرف منسوب کرنے کی وجہ یہ ذکر کی گئی، جو اقوال ذکر کیے گئے، وجوہات ذکر کی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبیلہ مدر والے ماہ رجب المرجب کی بہت زیادہ عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ مدر کا ذکر فرمایا کہ یہ مدر والوں کا رجب کا مہینہ، کہ یہ مدر والے بھی اس رجب کے مہینے میں اس کی عزت کرتے ہیں، ادب احترام بجا لاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، جنگ و جدل سے رک جاتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قبیلہ ربیعہ والے رمضان المبارک کو حرمت والے مہینوں میں شمار کرتے تھے، جبکہ قبیلہ مدر والے ماہ رجب المرجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رجب المرجب کو قبیلہ مدر والوں کا رجب کا نام دیا اور ان کا ذکر فرمایا۔ اور مدر والوں کی تعین کی درستی اپنے فرمان سے یوں بھی ارشاد فرما دی کہ یہ رجب قبیلہ مدر والوں کا رجب وہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، یعنی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ رجب کا مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اب حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید
سے بھی ہمیں پتہ چل گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارکہ سے بھی پتہ چل گیا کہ 3 لگاتار مہینے ہیں حرمت والے، ان میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ، چوتھا مہینہ یہ رجب المرجب ہے۔ تو یوں رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق، باقی تینوں مہینے بھی چونکہ رجب المرجب کا خصوصیت کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں، تو تفسیر مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں، سورۃ التوبہ کی 36 آیت مبارکہ میں جو فرمایا کہ تم ظلم سے بچ جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ، تو جو ظلم سے منع کیا گیا، اس ظلم سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی والے کام کرنے سے بچنا ہے اور اس کی اطاعت والے کام کرنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی اور ان 4 مہینوں کی حرمت کو عظمت بخشی، اور ان مہینوں میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دیا، یعنی فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ فرما دیا کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، گناہ کے کام مت کرو۔ حتیٰ کہ اسی طرح تفاسیر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس آیت مبارکہ، سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو مفسرین نے ذکر کیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مشہور تابعی سیدنا قتادہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں العمل الصالح اعظم اجرا فی الاشہر الحرم، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں ظلم اور گناہ باقی مہینوں کے مقابلے میں گناہ عظیم ہو جاتا ہے۔ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں اگر نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر زیادہ ہوگا، زیادہ ملے گا، اور اگر گناہ بھی کریں گے تو پھر گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگرچہ فرماتے ہیں مفسرین کہ ظلم اور گناہ ہر حال میں ہی بڑا ہے، کہ باقی مہینوں میں بھی کیا جائے تو پھر بھی گناہ چھوٹا بھی ہے تو اس کو گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوا کیا جائے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اگر صغائر گناہ کو بھی یہ سمجھا جائے کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا اور اصرار کے ساتھ کیا جائیں تو وہ بھی کبائر گناہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین مبارکہ پر توجہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماہ رجب المرجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے میں ہم نے کمر کسنی ہے، اس مہینے میں ہم نے توبہ کرنی ہے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس ماہ محترم میں ہم نے گناہوں سے رکنا ہے، اس ماہ محترم میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اور اگر ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے راستے پر چل پڑیں، تو یہ اس ماہ محترم کا تقاضا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے فرما رہا ہے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو حرمت والا ہے ہی، لیکن دین اسلام کی تعلیمات سے پہلے بھی، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں، اگرچہ زمانہ جاہلیت میں کتنے وہ بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں نسلی تعصب کی بنا پر جنگیں ہوا کرتی تھیں، نسلیں جو ہیں نسل در نسل وہ جنگیں چلا کرتی تھیں۔ اسی طرح بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کون کون سے گناہ جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھے، لیکن اور انسان پر ظلم کیا جاتا تھا کہ بے درے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی
عرب کے لوگ اس زمانہ جاہلیت میں، اس جہالت کے زمانے میں بھی ان مہینوں میں اور رجب المرجب میں جنگوں سے باز آ جاتے تھے، لڑائی سے باز آ جاتے تھے، قتال سے باز آ جاتے تھے۔ اور یہ ماہ رجب المرجب ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جب لو لگائی جائے، اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر لمحہ اپنے بندے کی پکار کو، التجا کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، التجاؤں کو سننے والا ہے اور قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ رجب المرجب کا مہینہ ایسا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس ماہ محترم میں خصوصیت کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ ماہ رجب میں دعا کی قبولیت کا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا اور آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے کہ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کے قریب سے ایک ایسا بوڑھا آدمی گزرا جو نابینا بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس لنگڑے نابینا آدمی کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ نابینا ہے، بوڑھا ہے، لنگڑا ہے اور اس کو اس طرح گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اب نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا اسے۔ تو اس نے کہا یہ ابن صبغہ سلمی ہے جس پر بریک کی پھٹکار پڑی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بریک تو ان کا لقب ہے مگر ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام عیاض ہے، یعنی یہ اس شخص کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ عیاض جو شخص ہے اس کی بد دعا کی وجہ سے ہی معاملہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا عیاض کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اپنا اور بنو صبغہ کا واقعہ تو سناؤ، یعنی اپنا اور ان لوگوں کا، یہ جو بوڑھا شخص ہے اس کا، اس کے قبیلے کا، اس کے بھائیوں کا واقعہ تو سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے جس کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام طلوع فرما دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمائے، جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے تب سے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب تو نہیں دیتا کہ ہم زمانہ جاہلیت کے کسی معاملے کے بارے میں گفتگو کریں، تاہم تم اپنا اور بنو صبغہ کا عبرت انگیز یہ واقعہ تو بیان کرو۔ عیاض نے یہ واقعہ سناتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین، صبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ جو بوڑھا شخص تھا یہ بھی صبغہ کے بیٹوں میں تھا، ابن صبغہ۔ تو عیاض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے 9 بھائی اور تھے، یہ صبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا، میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا تھا، یعنی انتقال کر گئے تھے۔ تو کہنے لگے عیاض کہ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا، میری پوری قوم میں یہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے اور یہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، میرا مال ناحق چھین لیا کرتے تھے، میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتہ داری اور ہمسائیگی کا واسطہ دلاتا کہ مجھ سے ظلم کا ہاتھ روک لو، مجھ پر ظلم مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھ پر ظلم و ستم مت کرو، میرا حق مت چھینو، مگر یہ واسطے دینا بھی مجھے ان کے ظلم سے نہ بچا سکا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ ماہ رجب المرجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی اور یوں بد دعا کی اے اللہ میں دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ایک کے علاوہ، یہ 10 بھائی تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یوں بد دعا کی کہ اللہ میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان میں ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے۔
اور اس ایک کو جو باقی بچے اس کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے۔ چنانچہ ایاز کہتے ہیں کہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 افراد مر گئے، اس کے 9 بھائی، صبغا کے 9 بیٹے مر گئے، اور یہ ایک باقی بچا جو اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئیں، لنگڑا ہو گیا۔ اور ایاز کہتے ہیں جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اسے لانے لے جانے والا جس سختی سے اسے گھسیٹ کر لاتا لے جاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے، بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے، ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق چھین لیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، تو اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ رجب المرجب اتنا حرمت والا مہینہ ہے کہ وہ رجب المرجب میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے۔ اگر ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ موجود ہے، فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، یعنی مظلوم کی دعا سے، بد دعا سے بچو، بے شک اس کی بد دعا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یوں اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کسی کا حق نہیں چھیننا چاہیے۔ اسی طرح ابن عساکر کی ایک طویل روایت میں موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس ماہ رجب المرجب کی تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت امام زکریہ قزوینی علیہ رحمہ اور شارح بخاری سیدنا امام قسطلانی علیہ رحمہ انہوں نے بھی بیان کیا کہ کثیر احادیث مبارکہ ماہ رجب المرجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں، اس میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی مظلوم شخص اگر ظالم کے لیے بد دعا کرنا چاہتا تو وہ اپنا ارادہ مؤخر کر دیتا، اور کب تک؟ ماہ رجب تک مؤخر کر دیتا، ماہ رجب تک بد دعا نہ کرتا۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو رجب کے آنے پر ظالم کے خلاف دعا کرتا تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم نے کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ اگر جانے انجانے میں ہم کوئی ایسا عمل کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی معافی مانگی جائے، اس شخص سے سب سے پہلے معافی مانگی جائے، کیونکہ جب تک وہ بندہ مومن معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، پھر اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اور یہ نیت کی جائے کہ آئندہ میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی بندہ مومن کو اس طرح اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کون سی 5 راتیں؟ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، یہ پہلی رات، دوسرا رجب المرجب کی پہلی رات، تیسرا شعبان المعظم کی 15ویں رات، 15 شعبان المعظم، شب برات جسے کہتے ہیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں عید الاضحیٰ کی رات یعنی 10 ذی الحجہ کی رات۔ تو یوں یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں۔ پھر حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنا، اس بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے ماہ حرام میں ان حرمت والے مہینوں میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔
اسی طرح اس ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک روزہ سال کی عبادت کا بھی ذکر ملتا ہے حدیث مبارکہ میں۔ تو ماہ حرام یعنی رجب المرجب میں روزے لازمی رکھنے چاہیے۔ اسی طرح اس ماہ رجب المرجب میں روزے کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی عبادات بھی کی جائیں۔ فرائض عبادات وہ تو ویسے بھی فرض ہیں، ان پر بھی کاربند ہوا جائے۔ اور ماہ رجب المرجب جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے یوں دعا مانگا کرتے تھے۔ ماہ رجب المرجب کا جب مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی رجب بھی برکتوں والا بن جائے ہمارے لیے، شعبان بھی برکتوں والا بن جائے، ہم اس میں تیری اطاعت کریں، ہم تیری عبادت میں محو ہو جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اور پھر رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مہینہ بھی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو یوں رجب المرجب میں کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچا جائے، نیک اعمال کیے جائیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے۔ کوشش کی جائے کہ رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز اسی ماہ رجب المرجب سے ہی شروع کر دیا جائے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی یادیں جو ہیں وہ 6 ماہ تک قائم رہتی، اور پھر اگلے جو 6 ماہ ہوتے ان میں رمضان المبارک کی تیاری کا آغاز ہو جاتا، خصوصاً پھر رجب المرجب سے تو خاص تیاری کا یہ انداز ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ تعالی و شہبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ فرمایا کہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور فرمایا رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو بس اس ماہ محترم رجب المرجب کو نیکیوں کا مہینہ بنایا جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا مہینہ بنایا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا مہینہ بنایا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا جائے، فرائض واجبات سنن مستحبات پر عمل کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اور خصوصاً اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیے، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے پاس ضروریات زندگی کم ہیں، بظاہر ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دیجیے، ویسے ان کی مدد کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کے دیکھیے، محلے داروں کے دیکھیے، کوئی مجبور ہے، کوئی فاقہ کش ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کا نظام صحیح نہیں چل رہا، ان کی مدد کیجیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گلیوں محلوں میں سڑکوں پر حقیقت میں مستحق لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، بزرگ ہمیں ملتے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، مجبوراً بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ان کی خدمت کیجیے، اور مستحقین تک خصوصاً زکوٰۃ کا پیسہ آپ پر زکوٰۃ ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو زکوٰۃ ادا کیجیے، مستحقین تک پہنچائیے، اور چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہوں، محلے داروں میں سے ہوں، پڑوسیوں میں سے ہوں، امت مسلمہ میں سے ہوں، کوئی مستحق نہیں بھی ہے اس کو بھی دیجیے۔ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کے اس قدر مستحق تھے؟ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، کن معاملات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مستحق نہیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم جب مستحق نہیں، اللہ نے اتنا ہمیں عطا فرمایا، تو اگر کوئی غیر مستحق بھی ہیں، حقیقت میں تو پہلا معاملہ مستحقین ہی کا ہے، ڈھونڈ کر انہیں دیجیے، لیکن اگر کوئی غیر مستحق بھی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مستحق اور غیر مستحق ہوتے ہوئے بھی سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ماہ رجب المرجب کو
کی رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں سمیٹنے کی اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کی تیاری اور پھر خصوصاً رمضان المبارک کی برکتوں کے لیے آج سے ہی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جو ان کے مظہر مصطفیٰ صاحب نے سلام کہا، پروگرام کو پسند کیا، جی آپ کا شکریہ۔ سدرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا شکریہ۔ عدیل صاحب اور حافظ محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ندیم فاروق صاحب ہیں، گلٹیوں وغیرہ کا رسولیوں کا علاج پوچھا ہے، جس حوالے سے ایک علاج میں عرض کرتا ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد درج ذیل آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو، یہ عمل جاری رکھیں۔ آیت مبارکہ اور پورا وظیفہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے الرحیم الرحیم الرحیم، ملا کے پڑھیں گے تو الرحیمی الرحیمی الرحیمی۔ یہ 100 مرتبہ پورا وظیفہ پڑھیں گے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد، اور پانی پر دم کر کے پیتے رہیں اور یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی رسولیوں گلٹیوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ سید طاہر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، آپ کا شکریہ۔ عارف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، بہت تکلیف ہوتی، کوئی وظیفہ بتا دیں، علاج بھی کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الطارق ہر قسم کے زخم اور چوٹ کے لیے 30ویں پارے میں اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یہ پڑھیں، اور 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ یہ یا رقیبو پڑھ کر بھی زخم چوٹ پر دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پانی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ محمد امین صاحب ہیں، کہتے ہیں گنٹھیا کا وظیفہ اور علاج بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، گنٹھیا اور بواسیر کا نبوی علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انجیر سے بھرا ہوا تھال لایا گیا، پیش کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھاؤ، تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ہم نے کھایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ تو گنٹھیا ہو یا بواسیر ہو، اس کے لیے انجیر لازمی کھائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى